لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى النبيين بالخاص محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المطهورين ولعنة الله على أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر ابھی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ واقعہ مسلمان کی وساطت کی شب ہے کہ اس کو کریمہ عہد کہا جاتا ہے. یہ یوں کہہ دیا جائے کہ جو سورہ کوثر ہے جب پیغمبر اسلام کو آسمان کو فاروق مکہ ملے اور ملے ابو لہب ابو جہل یہ سارے کے سارے لوگ جب پیغمبر اسلام کو افطر ہونے کا تانا دیا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو یہ اولاد دیجیے آگے کیسے بڑھے گا کی آگے کیسے بڑھے گی. تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سورہ کوثر پوری ہے اور اس کے پہلے پریکٹیکل کا نام امام حسن ہے جس کے سے امامت قیامت تک باقی رہے گی اور وہ لوگ کھانا دیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ پیغمبر اسلام کے اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا پیغمبر اسلام کے بیٹا کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے یہ فرزند ہے. اور خود مولا کائنات نے بھی کہا جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو جنگ جمل میں خود نظر البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں ابو محمد حنفیہ بھی بلایا ہے اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ میدان میں اور وہ سارے جنگ کے جو رموز ہوتے ہیں وہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو بتائے اور کہا کہ جاؤ میدان میں اس طریقے سے لڑنا اس طریقے سے ثابت قدم رہنا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹے. یعنی پہاڑ ہٹ جائے مگر تمہارے قدم وہاں سے نہیں ہٹنے چاہیے. بالکل ثابت قدم رہو اور جاؤ اور جانے کے بعد سامنے والے کے اوپر نگاہ نہ کرو بلکہ لشکر کے آخری فرد کے اوپر اپنی نگاہ کو رکھو اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں سے ملا دو اور اس طریقے سے اپنے تلوار سے جو ہے وہ حملہ کرو. جب محمد حنفیہ گئے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی نکلی ہے تو ادھر سے تیروں کی بارش ہونے لگی. جب تیروں کی بارش ہونے لگی ہے تو ایک مرتبہ واپس پلٹ کر کے آئے خیمے میں بابا کے پاس. جب واپس آئے تو تلوار کو وہاں کے اوپر رکھ دیا. اتنے میں امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد تلوار کو اٹھایا اور کہا بابا مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں میدان جنگ. امام حسن علیہ السلام میدان جنگ میں گئے. تیر کی بارش ہو رہی ہے مگر اسی میں گئے کیونکہ مولا کائنات باقی اور گئے اور جانے کے بعد ایسی جنگ کی ہے کہ جانے کے بعد اونٹ کے پیروں کو کاٹا ہے اور اسی تیر کی بارش میں امام حسن علیہ السلام واپس آئے ہیں تلوار کو لہراتے ہوئے اور بابا کی خدمت میں رکھ دیا ہے. جیسے ہی رکھا ہے تو وہاں محمد حنفیہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ان کو شرمندگی محسوس ہوئی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے تم میرے بیٹے ہو اور حسن رسول کے بیٹے ہو. شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے تم میرے بیٹے ہو اور حسن جو ہے وہ رسول کے بیٹے. تو خود مولا کائنات نے بھی کہا اور خود قرآن نے بھی کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں. لہذا جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام نے سب کو کھانا کھلایا اور اسی رات چراغت کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر چراغت کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے.
خود امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو پیغمبر اسلام نے جنازہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب لے کر کے آئے ہیں اور اپنے بیٹے کو لیا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں، تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے اس کا نام، یعنی اللہ کی طرف سے میں نے اس کا نام جو ہے وہ حسن رکھا ہے۔ اچھا دیکھیے، حسن جو ہے وہ مشتق ہے پروردگار عالم کے نام سے، وہ محسن ہے، اور یہ جو ہے واقع اسی کے جتنے بھی ائمہ معصومین کے نام ہے وہ سب اس کے نام سے مشتق ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حسن ہے یہ حسن صفت مشبہ یعنی فاعل نہیں ہے، یعنی فاعل کا مطلب کہ عارضی صفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں شعر و شاعری کر رہے تھے تو آپ شاعر تھے، اب یہاں سے جا کے وہاں بیٹھ گئے تو آپ فلحال شاعر نہیں ہے۔ تو ایک صفت ہوتی ہے، اس میں فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جو عارضی صفت ہوتی ہے، یعنی جب تک آپ پڑھ رہے تھے تب تک وہ صفت آپ کے ساتھ تھی، وہ نہیں ہے تو صفت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن صفت مشبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صفت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہو، جس طریقے سے عالی کبھی بلند ہو کبھی نہ ہو، عالی جو یہاں بھی بلند ہو اور وہاں بھی بلند ہو، سمجھ رہے تھے، عالی جو ہے وہ یہاں بھی بلند ہو اور وہاں بھی بلند، اسی طریقے سے حسن ہے جو یہاں بھی خوبصورت ہو اور وہاں بھی خوبصورت ہو۔ یہ عارضی صفت نہیں ہے حسن، بلکہ اتنا خوبصورت، اتنے حسین، یعنی اسی لیے تو کہا کہ جب پیغمبر اسلام کہتے ہیں اپنے دونوں نواسوں کو لے کر کے مدینے کی گلیوں میں اپنے کام یہ عید کا روز ہے، اور جب لوگوں نے کہا کہ واقعات کتنی اچھی سواری ہے تو کہا سواری کو چھوڑ کے دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اور یہ بھی واقعات آپ دیکھیں کہ اس سے ایک روز پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والدین گرامی سے کس چیز کا تقاضا کیا کہ کل عید کا روز ہے اور ہمیں کپڑے چاہیے۔ اچھا آپ کو حساب سے بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، عید کا کپڑا اگر لانا ہو تو بچے کس سے کہتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، باقی سے تو کہتے ہیں، وہاں سے نہیں کہتے۔ کھانا پینا روٹی یہ سب جو چیزیں ہیں وہ بچے جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، لیکن حسنین کریمین علیہ السلام نے اس حالانکہ مولا کائنات بھی موجود ہے مگر مولا کائنات سے نہیں کہا، بلکہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، اپنی ماں سے کہا۔ کیوں؟ باپ سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کا ایک قول ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام جو بھی قول ارشاد فرماتے ہیں، بعد میں آنے والے پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں یا پھر جو اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، لہذا حسنین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ آج کی شب ہم بتائیں کہ واقعی جنت ہے کیا، وہ جنت آخر ہے کیا۔ لہذا بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں کپڑے چاہیے، عید کے کل عید ہے تو لہذا ہمیں بھی عید کے کپڑے چاہیے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے بچوں سو جاؤ، کل صبح درزی تمہارے کپڑے لے کر کے آئے گا، یعنی صرف اتنا کہا ہے کہ کل صبح درزی تمہارے کپڑے لے کر کے آئے گا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس واقعے سے پہلے جناب زینب و ام کلثوم بھی رہی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کہ جنت سے صرف دو ہی لباس آئے، بھائی جب زینب و کلثوم ہوں گی تو ظاہر ہے جب جنت سے لباس آئے گا تو ان کے لیے بھی آئے گا۔ اچھا دو کی روایت اسی لیے مشہور ہو گئی کہ عید کے روز حسن و حسین نانا کے پشت کے اوپر سوار تھے، نانا کے کاندھوں کے اوپر سوار تھے، لہذا مدینے کے لوگوں نے دونوں کو دیکھا ہے تو لہذا دو کی روایت مشہور ہو گئی۔ ورنہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے تو وہ اندھا ہو جائے، لہذا اگر کپڑے آئے ہوں گے تو بھائی دو ہی تو نہیں آئے ہوں گے، بھائی ان کے لیے بھی جنت سے کپڑے آئے ہوں گے۔ اچھا کپڑے تو آ رہے چونکہ صدیقہ طاہرہ نے کہا ہے، اب صدیقہ طاہرہ نے اگر کہہ دیا ہے
तो अब रिजवान जन्नत को दर्जी बन के आना पड़ेगा। और रिजवान जन्नत आया है, कपड़े लेकर के आया है। अच्छा, कपड़े लेकर के आया, जाहिर सी बात है कि अब सवारी भी है मदीने के बच्चों के पास। तो अब दोनों बच्चे आए और आने के बाद कहा कि नाना उनके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है, लिहाजा मेरी सवारी। अब जाहिर सी बात है लिबास तो जन्नत का है, अब सवारी कहाँ की होनी चाहिए भाई? लिबास जो है वो अछूता है बिल्कुल। एक बताओ, पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया में देखा, पूरी दुनिया की तरफ नजर उठा करके देखा, जाहिर है कि दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा, पूरी दुनिया की सवारियों की तरफ नजर की और एक मरतबा कहा गया, मेरे बच्चों तुम्हारे लायक पूरी दुनिया में कोई ऐसी सवारी नहीं है कि जिस पर तुम सवार हो सकते हो। फिर उसके बाद सोचा कि वो जो है जिसके जरिए से रफ है, बुराक है, कि बुराक के ऊपर उसके ऊपर सवार करा दे, वो सवारी पेश कर दे शहजादों के लिए। मगर एक मतलब कहा कि नहीं, वो भी अछूती नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब वहाँ से चले थे कि जहाँ से जिब्राइल ठहर गया था और वहाँ से फिर नूर की मंजिल थी, तो जाहिर है कि जब वहाँ से तो रफ पे गए हैं और यहाँ से गए हैं बुराक के ऊपर, तो लिहाजा बुराक को भी नहीं मंगा सकते, रफ को भी नहीं मंगा सकते, इसलिए कि उस पर तो पैगंबर इस्लाम सवार हुए हैं। तो लिहाजा एक मरतबा कहा गया है, मेरे बच्चों मैंने पूरी कायनात में देख लिया, तुम्हारे शायाने शान कोई सवार ही नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे लिबास अछूते हैं, जन्नत से आए हैं, लिहाजा तुम्हारी सवारी भी अछूती होनी चाहिए। लिहाजा हर सवारी, कोई ऐसी सवारी नहीं जो अछूती हो, बस एक ही सवारी है, मैं झुक जाता हूँ, तुम मेरे कंधों पर सवार हो और ये सवाल इस तरीके से पैगंबर इस्लाम जो है हसनैन करीमैन की सवारी बने। तो ये पैगंबर इस्लाम के बेटे आप देखें कि और ये माह मुबारक का रमजान है, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है। आप देखें कि इस महीने के अंदर कुरान नाज़िल भी आया है और कुरान सामिल भी आया है, यानी ये बाबरकत महीना है। महीना पूरा चल रहा है, ये ज़मान चल रहा है अभी पूरा महीना। तो लिहाजा इस महीने के अंदर बेटे की विरादत है और मकान के अंदर बाप की विरादत है। गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम आकर के बता रहे हैं कि देखो हम वो है कि जिसकी हुकूमत मकान पे भी है और ज़मान पे भी है। भाई मकान पे भी है हुकूमत और ज़मान के ऊपर भी है। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीने में इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है बासआदत। और ये इतनी अजीम कि वाक़ियत जब अब्दुल्ला इब्न उमर जब वो आया है और आने के बाद एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा है कि वो हाज़र शेख इस गली से जो है वो निकल जाए, इस गली से निकल जाए, इसलिए कि हम तो तू कहाँ और हम कहाँ। इसलिए कि जब हाकिम शाम ने कहा है जुमला कि मैं वो हूँ कि मेरा मुकाबला क्या है, उसने फख्र करना शुरू किया, यानी आप मेरा मुकाबला क्या कर सकते हैं, मैं तो आपसे बेहतर हूँ। तो एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने तो ये कह दिया कि मैं आपसे बेहतर हूँ, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, इसलिए कि बराबरी में कम से कम तकाबुल रहता है। तू कहाँ और मैं कहाँ हूँ। तो वही अब्दुल्ला इब्न उमर से जब कहा है कि जा गुलामज़ादे यहाँ से निकल गया, अब वो वापस गया और जा करके कहता है कि बाबा एक बात कह दी आज मुझे बड़ा बुरा लगा है, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कहा है? कहा कि इमाम हसन ने कहा है गुलाम राजा का है, जो कहा कि इसमें बिगड़ने की क्या बात है, इसमें बिगड़ने के एक मतलब कहा मैं तो शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि समझे सामने उन्होंने कहा गुलाम दादा और आप कह रहे हैं कि इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। कहा कि हाँ ये कागज और कलम लो और जाओ और जा करके लिखवा करके लाओ, इसलिए कि अगर तो लिख करके दे दे कि तुम हमारे गुलाम दादे हो तो वो नविश्ता जो है वो हमारे साथ काबू में रख देना, इसलिए कि वही निजात का जरिया होगा। तो आपने देखा कि जहाँ जो लोग नाना को कलमो दवात न दे सके, इमाम हसन ने कलमो दवात को मंगा लिया। जो नाना को जिन लोगों ने नहीं दिया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे जो है वो कलमो दवात मंगा लिया है।
تو یہ امام حسن علیہ السلام ہے کہ واقعہ آپ دیکھیں کہ کہاں یہ اور کہاں وہ، ایک طرف تو شجرہ خبیثہ ہے اور ایک طرف تو یہ شجرہ طیبہ ہے، واقعہ کیا مقابلہ ہے ان کا اور ان کا۔ امام حسن صاحب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کم سے کم مقابلہ ہونا چاہیے، کچھ تو برابر ہو، مگر تو کر رہا اور ہم کا۔ یہی تو ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد جو ہے وہ امام پہنچے ہیں دربار کے اندر، تو اس نے بڑے زر و جواہر ہے جو سامنے لا کر کے رکھ دیے تاکہ اور دس میں رکھنے کے بعد کہا کہ یہ دیکھیے، یعنی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آپ کے لیے شام ہوں، اور سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ سب کچھ زر و جواہر جو ہے وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہوگا۔ یعنی سارا دربار بھرا ہوا ہے، لیکن کتنے ہی میں امام کا ایک شخص جانے والا تھا، اس نے یہ منت مان کر کی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنچا، اپنے ہاتھوں سے امام کے لیے چپل سلوں گا اور امام کے پیروں میں پہناؤں گا۔ جب اس نے سنا نا کہ امام شام آ رہے ہیں، اسی وقت اس دربار میں وہ بھی پہنچا کہ اپنے امام کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے دیا نا کہ امام نے یہ تمام زر و جواہر جو ہے وہ درہم و دینار جو ہے وہ سب آپ کے لیے میری طرف سے، اور اس نے کہا کہ دیکھیے میں کون ہوں، یعنی اس نے فخر کیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ اتنے میں امام کا چاہنے والا آگے بڑھا اور کہا کہ مولا یہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے جوتی سل کر کے آپ کے پیروں میں پہناؤں گا، لہٰذا مولا اجازت دے کہ یہ میں سل کر کے لایا ہوں، میری منت بھی پوری ہو گئی ہے اور میں یہ آپ کے پیروں میں پہنانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کے پیروں میں جوتی پہنائی ہے۔ جب جوتی پہنا چکا ہے تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ٹھہرو، واپس کہاں جاتے ہو؟ یہ جتنے بھی زر و جواہرات ہیں یہ سب تمہارے ہیں، یہ جتنے بھی زر و جواہرات ہیں یہ سب تمہارے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلٹے اور حاکم شام کی طرف رک کر کے کہا کہ دیکھ اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ حسن علیہ السلام ہے اور واقعیت اکثر دیکھو ہمارے علماء نے دیکھا، ان کے علماء نے دیکھا کہ اکثر جب بھی امام حسن علیہ السلام مسجد نبی میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے یہ تو امام حسین علیہ السلام سے واقعہ وہ مشہور ہے کہ وہ اس کے اوپر سوار ہوئے، لیکن امام حسن علیہ السلام بھی جب بھی جاتے تھے اگر نانا سجدے میں ہوتے تھے تو امام حسن علیہ السلام کو اس پر سوار ہوتے تھے اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے کہ جب تک امام حسن علیہ السلام اتر نہ جائے۔ اور یہاں تک لکھا کہ اگر رکوع میں ہوتے تھے اور بچپنا امام حسن علیہ السلام کا اگر آتے تھے اور وہ پیروں کے بیچ سے نکلنا چاہتے تھے تو پیغمبر اسلام اپنے پیروں کو پھیلا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں اگر ہم نماز میں پیر پھیلاتے تو ہمارے لیے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیغمبر اسلام اپنے بیٹے حسن کے لیے پھیلاتے تو یہ سنت رسول۔ اسی مسجد نبی میں امام حسن علیہ السلام بچپنا ہے پیغمبر اسلام کی آغوش میں بیٹھے، سارے مسجد نبی کے صحابی موجود ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایک مسجد سے عجیب حیت کا ایک انسان جو ہے وہ داخل ہوا، اور کبھی اس سے پہلے مدینے کے لوگوں نے دیکھا ہی نہ تھا، اسی مدینے کے اندر وہ عجیب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ داخل ہوا مسجد کے اندر، پیغمبر اسلام کے پاس آیا ہے، سلام کیا، پیغمبر اسلام نے جواب دیا، کہا کہ پیغمبر اسلام کے کانوں میں کہا کہ کچھ میرے سوال ہے، سارے کے سارے وہ دیکھ رہے ہیں صحابی جو ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو میرے اس بیٹے اس نواسے سے سوال کر سکتے ہو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جیسا حکم ہے میں اسی بچے سے سوال کر لیتا ہوں۔ اس نے بہت سارے سوالات امام حسن علیہ السلام سے کیے، بچپنا ہے آغوش میں بیٹھے ہوئے، 4-5 سال سے زیادہ عمر ہے، آغوش میں بیٹھے ہوئے اس نے سوال و جواب دیا ہے۔ جب سوال و جواب مل چکا ہے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں تسلی بخش جواب مل گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے تسلی بخش جواب ملا ہے، جس طریقے سے آپ سوالوں کے جواب تسلی بخش لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اس بچے نے بھی اپنے جواب سے مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا ہے تو ایک مرتبہ صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے اس شخص کو دیکھا نہیں، آخر یہ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب خضر ہے۔
یہ جناب خضر ہیں. کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں کہ جن کو موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. یعنی جو استاد موسیٰ ہو وہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے شاگرد بن جاتا. یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. لہٰذا آئیے اب اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. خدا بیات محمد والے محمد علیہ السلام کا نام شامل ہے. قرار مقدار محمد حفاظت زندگی ہمیں تشریف فرما ہے. اس ولایت کے واسطے کے سب کے لیے مقدام مبارک کے سب کے لیے تمام مومنین کی دلی جائز حاجتوں کو پورا فرما ہے. جتنے بھی ہم تشریف فرما جو دنیا میں دنیا سے چلے گئے ان تمام لوگوں کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم فرما واجب کو معاف و سبحان فرما. والے محمد والے السلام ہمارے زمانہ ہے. ہم سب کو کیا